کرنے کی ہوئی ہیں. ایک تو آپ کے اخبارات میں بھی یہ خبر آئی ہے اور میڈیا پہ یہ خبر چلی ہے کہ ایک لیویبلٹی انڈیکس ہوتا ہے جو کہ برطانیہ کا ایک جریدہ اکانومسٹ نے نکالا ہے. اس سے کوئی عوام پاکستان کا تعلق نہیں ہے یا کسی سیاسی پاکستانی گروہ کا تعلق نہیں ہے، اور اس میں پورے دنیا کے شہروں کی لسٹ کی گئی ہے کہ 173 شہروں کو دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ رہنے کے قابل شہر کون سا ہے اور سب سے رہنے کے قابل شہر کون سا ہے. اس میں انہوں نے تعلیم کو دیکھا ہے، ثقافت کو دیکھا ہے، سیکیورٹی کو دیکھا ہے، لوٹ مار وغیرہ کو، بم وغیرہ کو وغیرہ وغیرہ کو، اور انفراسٹرکچر وغیرہ جیسی چیزیں دیکھی ہیں. اس پہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 173 شہروں میں کراچی جو ہے وہ 170 نمبر پر آیا ہے. یعنی کہ صرف کراچی سے 3 برے شہر ان کو نظر آئے، جس میں سے ایک دمشق ہے شام میں جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہے، اور ایک ٹرپلی ہے لیبیا میں جو کہ خانہ جنگی کا شکار ہے. ایک ڈھاکہ ان کے نیچے آیا. جو افسوس کی بات ہے کہ کراچی سے اوپر جو شہر آئے ہیں اس کے اندر کیو ہے، یوکرین کے اندر، جو آپ کو پتہ ہے کہ بمباری کا مستقل بمباری کا شکار ہے. ہرارا ہے، یہ بھی کراچی سے بہتر گنا گیا ہے. پورٹ مورسبی ہے، یہ پاپوا نیو گینی کے اندر شہر ہے جدھر کرائم بہت زیادہ ہوتا ہے. پاپوا نیو گینی جو آسٹریلیا کے پاس ایک جزیرہ ہے اس کے پاس، وہ بھی کراچی کے اوپر آیا ہے. تہران بھی کراچی کے اوپر آیا ہے. تمام شہر جو ہیں وہ کراچی کے اوپر آئے ہیں. انہوں نے یہ جو برے 10 ہیں اور اچھے 10 کی لسٹ دی ہے، تو اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 173 میں سے 170 نمبر پر یہ پاکستان کا شہر، یہ پاکستان کا دل، یہ پاکستان کا تجارتی مرکز، یہ پاکستان کا سابق روشنیوں کا شہر جو ہے وہ 173 نمبر پہ آیا ہے. 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جنرل مشرف صاحب کی غلطی تھی یا جنرل ضیاء کی غلطی تھی یا انگریزوں کی غلطی تھی. 1970 تک میں بلدیہ سے الیکشن لڑا ہوں. 1970 تک بلدیہ میں پانی آتا تھا، اب پانی نہیں آتا. پاکستان کا یہ واحد بڑا شہر ہے کہ جس میں آدھے رہائشیوں کو پانی نہیں ملتا، اور اس میں انفارچونیٹلی زیادہ تر علاقے وہ ہیں جو کہ غریب علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں افورڈ کر سکتے لوگ. جب بلدیہ سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارا سب سے بڑا خرچہ جو ہے مہینے کا، راشن سے زیادہ خرچہ، بچوں کی تعلیم سے زیادہ خرچہ وہ پانی کا ہے. اب آج صورتحال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی بھی اور متوسط طبقے کے لوگ تو ظاہر ہے وہ حکومت کی نہ تعلیم کا ادارے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تعلیم جو ہے آپ نے ایک دم ختم کر دی. کبھی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ بری تعلیم جو ہے وہ سندھ میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ 60% 10 سال کے بچے جو ہیں وہ 5 سال کے بچوں جتنا نہیں پڑھ سکتے، اور وہ اردو یا سندھ میں 2 جملے نہیں پڑھ سکتے. وہ 2 فگرز کے سم نہیں کر سکتے میتھ کے. تو یہ حال ہے. سو تعلیم بھی ختم ہو گئی ہے. صحت کا آپ نے سن لیا، پنجاب میں توسا کے اندر 300 لوگ بچے جو تھے وہ HIV انفیکشن کر دیا، جس سے ایڈز ہو جاتی ہے جو کہ سزائے موت ہے. ابھی ہم نے سنا کہ کراچی میں بھی یہ ہوا ہے، سکھر میں بھی یہ ہوا ہے پہلے. صحت کا بھی حال یہ ہے. پولیس آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک زحمت ہے، رحمت نہیں ہے، اور یہ تو پورے پاکستان میں یہ ہے، لیکن بالخصوص کراچی میں ہے. اور کراچی کے اندر ایک پہلے یہ کہتے تھے کہ انفراسٹرکچر کا حال جو ہے وہ بہت برا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. اتنے بڑے شہر کے اندر بسیں ہی نہیں ہیں، نہ بجلی سے چلنے والی، نہ کوئی ایئر کنڈیشن بسیں تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن بسیں ہی نہیں ہیں. کراچی میں یہ کہتے ہیں کہ 10,000 بسوں کی کمی ہے. اتنے بڑے شہر میں پانی نہیں آتا، 15,000 بسوں کی کمی ہے. بجلی کی اتنی شارٹیج ہے، اگر خاص طور پہ غریب علاقوں میں جہاں پہ کچی آبادیاں جن سے منسلک ہو، وہاں پہ تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. گیس کا بھی یہ حال ہے کہ گیس کچھ وقت آتی ہے ورنہ نہیں آتی. تو پیپلز پارٹی سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا دھیان دے دیں. کراچی کے لوگوں کو نوکریاں بھی نہیں ملتی، تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو مسائل ایک بہت ہیں، لیکن اب اس مسائل کا ایک رپورٹ کارڈ آ گیا ہے کہ 170 نمبر پہ کراچی آیا ہے 173 میں،
اور یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم نے نہیں کروایا، کسی نے نہیں کروایا، یہ ایک بین الاقوامی ادارے نے کروایا ہے، جریدے نے کروایا ہے۔ اور جو کراچی میں کراچی کے اندر ایک میم بن گیا ہے، جو ایک سمبل بن گیا ہے پیپلز پارٹی کی نااہلی کا، پیپلز پارٹی کے کرپشن کا، پیپلز پارٹی کی لاپرواہی کا، پیپلز پارٹی کی بے حسی کا۔ اور یہ چاروں چیزیں میں جو ہیں یہ سمجھ سے بول رہا ہوں، بے حسی، لاپرواہی، انکمپیٹنس اینڈ کرپشن۔ اس کا جو سمبل کراچی میں آج بن گیا ہے وہ ہے یونیورسٹی روڈ، جو کہ 5 سال سے ایک روڈ نہیں بن سکا۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ شرم سے آری لوگ ہی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ 5 سال سر ایک سڑک جو ہے وہ پیو نہیں کر سکے۔ اور اسی روڈ پہ مولوی عبدالحق کی بنائی ہوئی ایک یونیورسٹی ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی، جو پہلے ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں کالج ہوا کرتی تھی، لیکن کئی برسوں پہلے اس کو یونیورسٹی کی ٹائٹل دے دیا، یونیورسٹی میں اپ گریڈ کر دیا۔ یہ وفاقی یونیورسٹی کے اساتذہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، روشن صاحب، اور سیکٹری صاحب اصغر دستی صاحب، پروفیسر عرفان صاحب، پروفیسر قاضی صاحب ریٹائرڈ ہیں۔ اور ان کی میں آج ان کے کچھ سفارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کے بدولت میں حکمرانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سال وفاقی یونیورسٹی کے اندر 11,000 بچے کراچی کے 2 کیمپسز میں پڑھتے ہیں، اور 6,000 بچے اسلام آباد کے ایک بحریہ انکلیو کے قریب کیمپس میں پڑھتے ہیں۔ وفاقی یونیورسٹی کے اندر 315 اساتذہ ہیں، اسلام آباد اور کراچی ملا کر 2 کیمپسز لائک آئی سیڈ کے کراچی میں ہیں، ایک کیمپس جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے۔ وفاقی یونیورسٹی کا 400 کروڑ بجٹ ہے۔ اب یہ حکومت وفاق کی یونیورسٹی ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ پرماننٹ حکومت کے امپلائیز ہیں، گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ جب وزراؤں کو رکھتی ہے، 50 سے زیادہ وزیر ہیں، مشیروں کو رکھتی ہے، سیکٹری صاحبان ہوتے ہیں، چیئرمین FBR ہوئے، دوسرے سیکرٹری ہوئے، ان کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تنخواہ نہ ملے۔ اگر حکومت نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے تو آپ کا ایک سینکشن پوسٹ ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ کو جاب دی ہوئی ہے اور آپ کام کر رہے ہیں، تو حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اس کا تنخواہ دیں گے۔ یہ جو مجھ سے اور آپ سے ہر صابن خریدنے پہ 18% لیتے ہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے تنخواہوں کا 30%، 35% حصہ لیتے ہیں، یہ کاروبار سے جو اتنے زیادہ ٹیکسز لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حکومت کے اندر جو ہے وہ تعلیم کی بات، صحت کی بات کی ہے، کرپشن کی بھی بات ہوتی ہے، اور ان اساتذہ کو تنخواہ دینا ضروری ہے۔ یہ لوگ جو میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، یہ چاروں ماشاءاللہ PhD کرے ہوئے ہیں، اس سے بڑی تعلیمی ڈگری نہیں ہوتی ہے، اور یہ بچوں کی تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کہیں کر سکتے تھے، یہ ٹیوشن پڑھا سکتے تھے اور اس سے زیادہ پیسے کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے بچوں کو تدریس اور تعلیم دینے کا پرفر کیا، اور 100% گورنمنٹ کی سینکشن پوسٹ پہ نوکری کر رہے ہیں، اور ان کو تنخواہ نہیں ملتی۔ اس سال جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 400 کروڑ روپے کے بجٹ کے سامنے حکومت نے، یہ سن لیجئے، صرف 21 کروڑ روپے دیے۔ پہلے 1000 کروڑ روپے، پہلے 100 کروڑ روپے دیے تھے، پھر جب ہم نے، شاید عباسی صاحب بھی ادھر آئے، ہم نے بات کی یہاں پہ، اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے ہم نے التجا کی میڈیا کے تھرو، تو 20% بڑھا کے 200 کروڑ روپے اور دے دیے، تو پھر بھی 1200 کروڑ روپے ٹوٹل دیتے ہیں۔ 2800 کروڑ روپے کا گیپ ہے۔ اس میں یہ بیچارے اپنے ریسورسز سے جو کہ فیس لیتے ہیں، اور یہ متوسط طبقے کے اور لوور مڈل کلاس کے بچے ان کے پاس جاتے ہیں، 1500 کروڑ روپے فیس بھی جمع کر لیتے ہیں، مگر 1300 کروڑ روپے جو ہے یہ ان کا بجٹ کی شارٹ فال ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اساتذہ کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، 3 مہینے سے آپ نے اساتذہ کو تنخواہ نہیں ملی۔ ان کے کوئی ٹھیکے نہیں ہوتے، یہ کوئی یونیورسٹی روڈ کے ٹھیکے نہیں لے رہے ہوتے، ان کو ہائیڈرنٹ نہیں دیے جا رہے ہوتے، یہ ہائیڈرنٹ کے کرپشن نہیں کر سکتے، یہ ان کے پاس 11 ارب روپے کا جہاز نہیں ہے، ان کے پاس 100 ارب روپے کی مرسڈیز S کلاس بلیٹ پروف نہیں ہے، ان کے پاس تو صرف ایک اردو کالج کی، اردو یونیورسٹی کی تنخواہ ہے، وہ آپ نے ان کو 3 مہینے سے نہیں دی ہوئی۔ جو ہمارے بھائی ریٹائرڈ ہو گئے، بھائی اور بہنیں ہماری ریٹائرڈ ہو گئیں، ان کو 4 مہینے سے پینشن نہیں ملی۔ اس کے بعد ان کو 7 سال سے ہاؤسنگ الاؤنس نہیں ملا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ان پروفیسر صاحبان کا، جو 2-2.5 لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں، اس میں ایک بڑا حصہ ان کا ہاؤسنگ الاؤنس کا ہوتا ہے۔ ان کو 27 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، ہاؤسنگ الاؤنس نہیں ملا، اور 7 سال سے پینشن کے کمیوٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ جس دن آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک پینشن کمیوٹیشن ہوتی ہے،
اور اس پینشن کے بعد اس کمیوٹیشن کے بعد آپ کی پینشن بھی لگ جاتی ہے. اس کمیوٹیشن کے بعد آپ کو پہلنا بھی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت کچھ چھوٹے سے مناسب سے پیسے ملتے ہیں تاکہ آپ اپنی اگلی زندگی کو آغاز کر سکیں. تو 7 سال سے کمیوٹیشن نہیں ہوا. 2-3 سال پہلے ایک نئے وی سی لگے ہیں ضابطہ خان شنواری صاحب, یونیورسٹی کے, وہ جو تینوں یونیورسٹیز کو تینوں کیمپسز کے دیکھتے ہیں. وہ کراچی میں کبھی بھی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرتے, 1 ماہ میں عموماً 4 دن ٹھہرتے ہیں. اور جب کراچی کے یہ پروفیسر صاحبان معلوم کرتے ہیں کہ شاید وہ اسلام آباد کے کیمپس میں جاتے ہیں تو پتہ چلی کہ وہاں پہ بھی کبھی ہفتے میں 2 دن سے نہیں آتے. کئی پروفیسرز کو انہوں نے نکال دیا ہے ایلیگلی, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ عملے نے یہ بتایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط نکالا ہے تو جاؤ کورٹ کچہری کے چکر لگاؤ. اب ایک پروفیسر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ کوئی وکیل کر کے کورٹ کچہری سے ڈیٹ بھی لے سکے. یہ بھی ہوا ہے. ساتھ ساتھ جو پروموشن بورڈ تھا اس کو کینسل کر کے دوسرا پروموشن بورڈ بنایا گیا اور اپنے من پسند کچھ جونیئر فیکلٹی کو سینئر فیکلٹی کے اوپر پروموٹ کیا گیا. سو میری استدعا اس یونیورسٹی کے چانسلر جناب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان سے ہے. میری استدعا وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاقی یونیورسٹی کہا ہے, اور میری استدعا MQM کے ایک دھڑے کے چیئرمین جناب خالد صدیقی صاحب سے ہے کہ آپ نے اس کو وفاق کی یونیورسٹی کہا ہے, وفاق اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے, تو پھر اس کو پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ جب تنخواہیں صدارتی محل میں رہنے والے اور کام کرنے والے حکومتی افسران کو مل جاتی ہے, جب تنخواہیں وقت پر وزیر اعظم کے دفتر اور گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کو مل جاتی ہیں وقت پہ, جب خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کے سیکرٹری صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے, جب HEC کے چیئرمین کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے, جب VC صاحب کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے, تو ان غریب اساتذہ کا کیا قصور ہے جو کہ ایکچولی بچوں کو تعلیم و تدریس دیتے ہیں؟ باقی تو ایڈمنسٹریٹو کام کرتے ہیں نا, تو یہی تعلیم تو یہ دے رہے ہیں نا. تو ان کو تنخواہ کیوں نہیں وقت پہ ملتی, ان کو پینشن کیوں نہیں ملتی؟ اور پھر یہ ہائر ایجوکیشن وہ ادارہ ہے کہ جو ہمارے یہاں صوبے میں اور پاکستان بھر میں پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن ٹریشری ایجوکیشن جو ہے وہ دونوں صوبے بھی دیکھتے ہیں اور وفاق بھی دیکھتے ہیں. وفاق میں جو ایجوکیشن کے چیمپئن ہیں بڑے, وہ احسن اقبال صاحب ہیں. مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ بات جب پتہ چلے گی تو وہ خود اس پہ ضرور ایکشن لیں گے انشاءاللہ, اور یہ جو پیسے ہیں یہ پورے کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی ہماری حکومت ہے, ہم سے ٹیکس لیتی ہے, وفاق ان کو پیسے دیتا ہے, اور اعلیٰ تعلیم میں ان کا بھی حصہ ہے. بہت ساری یونیورسٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, اپنے من پسند VC رکھے ہوئے ہیں. تو میری استدعا جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے کہ ایک اچھا کام یہ کر لیں یہاں پر کراچی میں, اور اردو یونیورسٹی کو یہ بھی گرانٹ دے سکتے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. سو میں استدعا کرتا ہوں یہ تمام صاحب اقتدار لوگوں سے کہ خدا را یہ زیادتی نہ کرو اردو زبان کے ساتھ, یہ زیادتی نہ کرو اردو یونیورسٹی کے ساتھ, اور بالخصوص اس چھوڑ دیں گے اس پروفیسرز کو. میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ کچھ عرصے تک نوکری نہیں دیں گے. ان میں سے کوئی دبئی چلے جائے گا, ان میں سے کوئی جدہ چلے جائے گا, ان میں سے کوئی پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر کھول لے گا, کوئی ایک آدھ بہت انٹرپرینور ہوگا تو جا کر وہ ٹیوشن پورا کھول لے گا. لیکن وہ جو 11,000 بچے ہیں کراچی میں اور 6,000 بچے جو ہیں اسلام آباد میں, وہ 17,000 بچوں کو اساتذہ چاہیے, PhD لیول کے اساتذہ چاہیے, سنسیئر اساتذہ چاہیے, محنت کرنے والے اساتذہ چاہیے, دل سے پڑھانے والے اساتذہ چاہیے. تو ان کو اس لیول پر نہ لے کے آؤ کہ یہ مارے پھریں, سیاستدانوں کے پاس جائیں, اخبار نویسوں کے پاس جائیں اور دیگر لوگوں کے پاس جائیں کہ خدا را ہم کو بچاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں تعلیم کو ہم اہم سمجھتے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کی ہر تقاریر کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے, احسن اقبال صاحب یہ بات سمجھتے ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں, زرداری صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں, اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر پیسے دو. اور ساتھ ساتھ جو میں نے پہلی گزارش کری میں اس کو ریپیٹ کر دوں کہ یہ بھی پاکستان کا شہر ہے کراچی, یہ بھی اس صوبے کا شہر ہے کراچی, اور یہ پاکستان بھر سے لوگوں کو روزگار دینے والا شہر ہے کراچی. میرا اپنا شہر ہے کراچی, یہ آپ سب کا شہر ہے, ہر پاکستانی کا شہر ہے کراچی. اس کی بھی کوئی پرواہ کر لیں. بہت شکریہ.
چاند میاں آپ سنتے نہیں ہیں نا بات حکومت کی. چاند طواف صاحب دیکھیں، آپ یہ بات سنیں کہ پچھلے 2 ہفتے پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا. اب خدا نہ خواستہ کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہم نقصان کرنے دیں گے؟ آئل ریفائنریوں کو نقصان کرنے دیں گے؟ یہ جو بہت امیر لوگ پاکستان میں بستے ہیں، 60% جو پیٹرول موٹر سائیکلوں میں جاتا ہے، ان لوگوں سے ہی پیسے لیں گے نا، تاکہ ان کے جیب بھرے جائیں، ان کے تجوریاں بھری جائیں. تو وہ آئل کمپنیز نے فروری، مارچ، اپریل میں بہت پیسے کمائے ہیں، لیکن آج کل ان کی کمائی کم ہو گئی تھی، تو یہ حکومت کو بڑھانا ضروری تھا. بم ایران میں بڑھتا ہے لیکن پھٹتا یہاں پہ پیٹرول کی قیمت میں ہے. اور یہ اصطلاح میں نہیں لے کر آئے ہوں، سیاست میں جو لے کر آئے وہ لے کر آئے. لیکن دیکھیں، گزارش اس میں سیریسلی گزارش یہ ہے کہ اس وقت 80 روپیہ آپ دے رہے ہیں پیٹرول کے ہر لیٹر پہ لیوی کی قیمت میں، اور 20 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں آپ ڈیوٹی کی قیمت میں. جو آپ 315 روپے کا پیٹرول لیتے ہیں، اس میں تقریباً 100 روپے سے زیادہ آپ جو ہے وہ لیوی اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں لیتے ہیں. تو 1/3 جو حکومت کو پیٹرول آپ خریدتے ہیں، اس میں 1/3 جو پیسہ ہے وہ حکومت کو جاتا ہے. تو اگر حکومت یہ کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے. حکومت یہ بھی کہے کہ پیٹرول اس لیے مہنگا ہو گیا ہے کہ ہمیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو اور ریفائنریوں کو زیادہ نفع دینا ہے، تو یہ بات بھی قابل فہم ضرور ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہے. اگر 18% سیل ٹیکس ہوتا ہے اس پہ، تو 40 روپے ہونا چاہیے تھا. آپ نے 80% یعنی کہ 36% سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے آپ نے اس کے اوپر. اگر آپ جا کر امپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں تو اس پہ 18% ٹیکس ہے. اگر آپ جا کے امپورٹڈ سوٹنگ خریدتے ہیں، مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، جو بھی خریدتے ہیں، تو 18% ٹیکس ہے. لیکن 60% پیٹرول پاکستان میں موٹر سائیکل والا استعمال کرتا ہے، غریب استعمال کرتا ہے، متوسط طبقے کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر 36% سے زیادہ ٹیکس حکومت نے عائد کیا ہوا ہے. یہ پیٹرول مہنگے ہونے کی اصل وجہ ہے. جس شخص نے اسلام میں کہا گیا ہے نا کہ مزدور کو، اس کے محنت کش کو، اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے تنخواہ دے دو، اس کی اجرت دے دو. جس شخص نے محنت کی ہے، اور میں تو یہ نجی اداروں کو بھی کہتا ہوں، یہ جو اخبار کے مالکان جو ہیں، یہ جو اکثر آپ لوگوں کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اکثر رک جاتی ہیں. اور وہ مالکان نے کبھی جو ہے ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی اپنا گھر جو ہے وہ بڑا، اگر ان کا کوئی 8 کنال کا یا 16 کنال کا گھر گلبرگ لاہور میں ہو یا ڈیفنس کراچی میں ہو، تو گھر کو چھوٹا کیا ہوگا انہوں نے، اپنے اخراجات بچائیں. اخراجات تو وہ امپلائیز سے ہی تنخواہ نہ دے کے بچاتے ہیں. تو چاہے وہ نجی لوگ اخبار والوں کو نوکری نہ دے رہے، چاہے وہ کسی اور حکومت لوگوں کو، چاہے وہ سندھ حکومت کے ہوں، کراچی کی حکومت کے ہوں، چاہے وہ وفاق کی حکومت کے ہوں، یا کسی بھی اور صوبے کے حکومت، اگر ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی تو وہ بھی زیادتی ہے. دیکھیں، یہ بجٹ ایک پروسیس ہوتا ہے. حکومت جو ہے وہ فروری سے بجٹ بنانا شروع کرتی ہے. جو آپ کو مئی میں بجٹ آتا ہے، اس کو 3 مہینے تک لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. سو یہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے تنخواہ دی ہوئی ہے، جس کو آپ نے رکھی ہے، اس کی تنخواہ دینا آپ کو ضروری ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اور لیکن جو میں آج ادھر حاضر ہوا ہوں، یہ تو میری ایک خوش نصیبی ہے کہ یہ اساتذہ جو ہے وہ مجھ سے ملے 1-2 مرتبہ، اور میں بھی مجھے انہوں نے سکھایا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ علم تو چین حاصل کرنے کے لیے بھیجا جانے کا ہے، کہ تعلیم بہرحال ایک زیادہ ضروری چیز ہے ہمارے معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے کسی اور چیز سے. میں تو یہ کہہ چکا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور وفاق کی حکومت کو کہ آپ یونیورسٹی روڈ نہ بنائیں، آپ پولیس کے اندر ہم کو جان و مال کا تحفظ نہ دیں، آپ ہم کو صحت نہ ٹھیک کریں، لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو تعلیم تو دے دو تاکہ وہ خود اپنے آپ کا مستقبل سنوار لیں گے. آپ تو بچوں کو تعلیم ہی نہیں دے رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جی سر.
انشاءاللہ دیکھیں بھائی، معیشت کو دیکھنے کے لیے بہت سارے اعداد و شمار ہوتے ہیں، تو حکومت جو ہے وہ ایک آدھ کوئی شمار نکال لیتی ہے، شماریاں نکال لیتی ہے کہ دیکھو معیشت کتنی اچھی چل رہی ہے۔ اپوزیشن والے جو ہیں وہ ایک آدھ کوئی نکال لیں گے کہ دیکھو معیشت کتنی بڑی ہے، لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 3-4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اوسط آمدن بڑھ رہی ہے، اور بڑھ رہی ہے تو کتنی بڑھ رہی ہے پاکستانیوں کی۔ تو یہ 4 سالوں میں پاکستانیوں کی اوسط آمدن کم ہوئی ہے، اس میں کوئی، یہ حکومت کے شماریات ہیں تو اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی اوسط آمدن کم ہوئی ہے 4 سال میں۔ پاکستانی جو 2018 میں جو آمدن تھی وہ 2024-25 کے سال میں اس سے کم ہوئی ہے، اور جو افسوس ترین بات ہے وہ یہ کہ 2014-15 میں جو پاکستانیوں کی ہاؤس ہولڈ انکم تھی اس سے کم 2018-19 میں ہوئی، اور اس سے کم 2024-25 میں ہوئی۔ تو یعنی کہ ایک 10 سال سے ہماری پستی کا سفر ہے، 10 سال سے ابتری کا سفر ہے، گراوٹ کا سفر ہے۔ اب اس کے اندر تو ایک تو یہ کہ انکم پاکستان کی ایوریج کم ہوئی۔ دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ بھئی مہنگائی کتنی ہوئی، تو پچھلے 4 سالوں میں 78% مہنگائی ہوئی ہے۔ جو چیز 100 روپے کی ملتی تھی وہ آج 178 روپے کی ملنے لگی ہے۔ اس کے اندر مہنگائی کے اندر کیونکہ پلاٹس، زمینیں، گھر کے مکانات وغیرہ کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلی کہ جو صاحب ثروت جن کے پاس زمینیں تھیں، اپنی مکان تھے اپنے، ان کو تو انفلیشن سے ہیج مل گیا، کیونکہ ان کی جو پراپرٹی 10 کروڑ کی تھی وہ 20 کروڑ ہو گئی۔ لیکن جو ماہوار تنخواہ لیتے ہیں اور وہ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں اور جن کے پاس کوئی اتنے بڑے اثاثے نہیں ہوتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بیچارے اور پریشانی میں پھنس گئے، کیونکہ تنخواہیں پچھلے 4 سال میں 78% نہیں بڑھی ہیں۔ ماں سوائے کہ اسٹیٹ بینک کے امپلائیز کی بڑھی ہیں، لیکن عام نہیں بڑھی ہیں، اخبار والوں کی شاید 24 کی بڑھی ہیں، چینل 24 کی۔ آپ چینل 24 میں ہی ہیں نا؟ میں آؤں گا، میں پرسنل پہ نہیں آؤں گا، لیکن میں آؤں گا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جو تیسری چیز دیکھی جاتی ہے کہ کتنے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ غربت کے نیچے رہتے ہیں، تو یہ پتہ ہے 29% پاکستانی جو ہے وہ خط غربت کے نیچے ہیں، اور خط غربت جو ہے وہ 8,485 روپے ماہانہ وسائل ہیں 29% پاکستانی جو ہیں 29 جو بھی بھائی میری قابلیت پہ وہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس پہ نمبرز پہ مجھ سے زیادہ مہارت کم لوگوں کی ہوتی ہے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 29% پاکستانی جو ہے وہ 8,485 روپے ماہانہ سے کم وسائل پہ رہتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ 10 میں سے 3 پاکستانی، ہر 10 میں سے 3 پاکستانی جو ہے اس کو 9,000 روپے مہیا نہیں ہیں، وہ کیا کھا لے گا، وہ کیا پی لے گا، وہ کیا بجلی کا بل بھر لے گا، وہ کیا گیس کا بل بھر لے گا، وہ کیا اپنے بچوں کو کھلا لے گا، وہ کیا زندگی گزارے گا۔ چوتھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے، تو 1960 کے بعد یہ جو پچھلے 3 سال ہیں اس سے کم سرمایہ کاری کبھی بھی نہیں آئی معیشت کے تناسب سے، یعنی کہ ہم 13.2% پہ آ گئے تھے ہماری سرمایہ کاری کا، یہ اس سے کم سرمایہ کاری نہیں آئی۔ تو ان چاروں چیزوں کو ہم اگر دیکھتے ہیں، اور میں یہ بتا بھی سکتا ہوں کہ ہماری برآمدات بھی کم ہو گئی ہیں، اب 30.7 بلین پہ پہنچے ہیں، 4 سال جو ہے وہ 2022 سے برآمدات کم ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا بہت غیر مناسب ہوگا کہ معیشت اچھی چل رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر تو آج کا گورنر نہیں، 1947 سے لے کے آج تک کے جتنے گورنر آئے ہیں، وہ حکومت جب ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ معیشت صحیح چل رہی ہے، اچھی ہونے والی ہے۔ اس میں کیا بحث ہے، معیشت صحیح چل رہی ہے، اچھی ہونے والی ہے۔ جہاں تک اورنگزیب صاحب کی بات ہے تو آپ کو بھی جانتے ہیں کہ جیسے اورنگزیب صاحب کو بھی کام سے روکا جاتا ہے، ڈار صاحب بھی روک لیتے ہیں، وزیر اعظم، لیکن میں اصل میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو ویژن، جس ویژن کے مطابق وزیر اعظم صاحب کام کر رہے ہیں، جس میں ان کو ٹیکس لگانے کا بہت شوق ہے ہر جگہ پر، اور ہر چیز کو حکومت کے کنٹرول میں رکھنے کا شوق ہے، اس ویژن سے پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں جو مسئلہ ہے اس وقت وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم ایک لو گروتھ پاتھ پہ پھنس گئے ہیں، ہم ایک لو ایکویلبریم پہ پھنس گئے ہیں، اور ہم کو ایک بہت بڑا جھٹکا دینا پڑے گا سسٹم کو تاکہ ہم اس گڑھے سے نکلیں۔ ہم ایک گڑھے میں پھنس گئے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی جمپ نہیں نکلیں گے، آپ کو لمبی جمپ لگا کے نکلنا پڑے گا۔ جی بھائی جان۔ ہاں جی بھائی جان، ملک کا مستقبل جو ہے نا وہ یہ لوگ سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو آپ اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میری جواب سن لیجیے نا سر، شکریہ۔ دیکھیں ملک جس طرف چل کے جا رہا ہے نا، آج سے غربت نہیں شروع ہوئی ہے، یہ 2014 کا میں نے نمبر بتایا کہ 2014 سے ہم غریب ہیں۔ 2014 میں جو بنگلہ دیشیوں کی ایوریج انکم تھی اس سے وہ 50% اوپر پہنچ گئے، جو ہندوستان کی ایوریج انکم تھی اس سے وہ 30% اوپر پہنچ گئے۔ ہم 2014 کی ایوریج انکم سے نیچے آ گئے، تو ہمارا اور دنیا کا گیپ بہت بڑھ رہا ہے۔ ہم کو ایک بات یہ سمجھنی پڑے گی کہ ہم نے بہت سارے چہرے دیکھ لیے، ہم نے زرداری صاحب کی حکومت دیکھ لی، ہم نے میاں نواز شریف کی حکومت دیکھ لی، ہم نے کچھ عرصے شاہد عباسی کو بھی پرائم منسٹر دیکھا، ہم نے شہباز شریف صاحب کو 4 سال دیکھا، ہم نے عمران خان صاحب کو 4 سال دیکھا۔ ہم نے ایک چیز نہیں دیکھی، ہم نے بہتری یا ترقی نہیں دیکھی۔ اس لہٰذا چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو نظام بدلنا ہوگا، ہم کو ہماری سوچ بدلنی ہوگی حکومت چلانے کی۔ دیکھیں حکومت اس طرح چلتی ہے کہ پہلے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا 24,000 ارب روپے کا خرچہ ہے، پھر وہ IMF کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں ہم کتنا قرض لے سکتے ہیں اور کتنا خسارہ کر سکتے ہیں۔ IMF کہتا ہے 7,000 ارب روپے، تو پھر وہ 17,000 کے ٹیکس آپ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ اس سال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے جس طرح آپ گھر چلاتے ہیں کہ یار میرا انکم اتنی ہے، میرے پاس وسائل 2 لاکھ روپے کے ہیں، تو میں اخراجات 2 لاکھ میں کر لوں نا۔ اور پھر اس کے بعد آپ IMF کو گالیاں دیتے ہیں کہ IMF ہم کو مزید قرض نہیں لینے دیتا۔ اور بھائی تم کو اخراجات بھی تو کم کرنے کا IMF بولتا ہے، تم اس پہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہر ٹیکس لگاتے ہیں، بولتے ہیں IMF نے بولا تھا۔ IMF آپ کو ٹیکس لگانے کا نہیں بولتی، IMF بولتی ہے خسارہ کم کرو۔ آپ اپنے اخراجات کم نہیں کر سکتے؟ ہر سال انفلیشن سے زیادہ آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کی انفلیشن سے زیادہ تنخواہ بڑھتی ہے؟ کسی کی نہیں بڑھتی، حکومت کے افسران کی بڑھتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کالج کے پروفیسروں کو تنخواہ نہیں دیتے، تو یہ اپنے میں ہر خرچہ، کوئی خرچہ جو ہے وہ اس وقت ماں سوائے ایمرجنسی کے انفلیشن سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، چاہے وہ صوبہ ہو یا چاہے وفاق ہو۔ یہ جو آج ابھی خبریں آئی ہیں، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، پنجاب حکومت بتا نہیں رہی کہ 4 مرسڈیزیں خریدی ہیں 100 کروڑ روپے کی۔ اب یہ مطلب سیریسلی یہ ضرورت تھی؟ یہ 11 ارب روپے کا جہاز خریدا، اس کی ضرورت تھی؟ سندھ کے اندر یہ K4 کی پائپ لائن تھی، یہ 40 ارب سے شروع ہوئی تھی، آج 400 ارب سے تجاوز کر گئی، پائپ لائن نہیں بنی۔ کیا یونیورسٹی روڈ اس لیے نہیں بنائے کہ سب بیوقوف تھے؟ نہیں، بیوقوف تو کوئی نہیں ہوتا، ان کے گھر تو بن جاتے ہیں، ان کے محلات تو بن جاتے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ میں تو کرپشن ہوئی ہے، یونیورسٹی روڈ میں لاپرواہی ضرور ہوگی، نیگلیجنس ضرور ہوگی، لیکن کرپشن ہوئی ہے، اور یہ کرپشن میرے آپ کے پیسوں سے ہوئی ہے۔ جی بھائی جان، آپ جی دونوں سوال لے لیتا ہوں ایک ساتھ۔ جی جی بالکل، ہاں، کہ فرق کیا ہے؟ جی ٹھیک، جی شکریہ آپ کے جامع سوالات کا۔ پہلا آپ نے سوال پوچھا کہ میں اپنے دور میں جب پرائز بڑھاتا تھا تو ڈیفینڈ کرتا تھا، اس وقت بھائی 100 روپے جو ہے وہ لیٹر حکومت اپنے پلے سے دے رہی تھی، اپنے جیب سے دے رہی تھی۔ یہ سمجھیں بات کو، بڑا ضروری ہے کہ حکومت کو اگر 200 روپے کا پیٹرول پڑ رہا ہے یا 250 کا پڑ رہا ہے اور حکومت 150 روپے کا بیچ رہی ہے تو 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پیٹرول پمپ والے، آئل مارکیٹنگ کمپنی والے ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، حکومت کے خلاف وہ کر رہے تھے، اسپیکولیشن کر رہے تھے، سٹا کر رہے تھے۔ تو ہم حکومت کو نقصان میں نہیں بیچنا چاہیے، اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ حکومت کو نقصان میں نہیں بیچنا چاہیے پیٹرول۔ اور ایک طرف ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، IMF کہہ رہا تھا نقصان بند کرو،
آج جو ہے وہ الٹا ہے، آج 150 کا 200 کا پیٹرول آپ 315 میں بیچ رہے ہیں، آج آپ پیسے لے رہے ہیں، تو ٹیکس لینا 115 روپے ایک لیٹر کے اوپر اور 70 روپے ٹیکس اپنی جیب سے نقصان کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ میں اگر میرے جو کوئی چیز 100 روپے کی پڑتی ہے تو میں اس کو 105 میں بیچوں گا، اس کو 90 میں نہیں بیچوں گا، یہ اتنا سا فرق تھا۔ میں 1 سیکنڈ میں آ گیا کیونکہ بھائی نے بہت سارے سوالات پوچھے تھے، اگر مجھے یاد ہو تو میرا فارمولہ یہی ہے میرے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی عمر میں تو، کہ اس چیز کے اندر جو ہے نا وہ آپ ٹیکس جو ہے نا جو 18% ٹیکس آپ ہر چیز پہ لگاتے ہیں، تو پیٹرول پہ بھی 18% ٹیکس لگانا چاہیے۔ آپ کا اس کا سیل ٹیکس نہیں لگاتے، لیوی ہے، لیکن 18% جتنی ہونی چاہیے، تو 40 روپے بنتے ہیں تو 40 روپے تو بریک مل جائے گا ابھی لوگوں کو، تو وہ تو آپ کر دیں۔ دوسرا یہ کہ جو میں نے نشاندہی کہی تھی پاکستان میں کہ دیکھو یہ ڈیزل کے اندر آپ پرائسنگ کا فارمولہ غلط کر رہا ہے اور آئل ریفائنریز کو بہت پیسے مل رہے ہیں۔ 1 مہینے تک حکومت ہم سے لڑتی رہی، 1 مہینے بعد پھر انہوں نے وہی جا کے کرنے کہا ہے، اور اب وزیر اعظم صاحب نے انکوائری ڈالی ہے کہ 75 ارب روپے ریفائنریز کو کیوں مل گئے۔ 75 ارب روپے ریفائنریز کو اس نے مل گئے کہ آپ لوگوں نے دیے ہیں۔ اس کے بعد 7 مارچ کو جو انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی تو میں نے کہا تھا یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ 1 مارچ کو طے ہوا تھا کہ یہ 15 تاریخ تک کی قیمت ہے، تو ابھی آپ درمیان میں پروفٹ کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شارٹیج ہو رہی تھی، تو میں نے کہا 5 دن کے لیے 8 دن کے لیے آپ ٹیکس بڑھا سکتے تھے۔ انہوں نے 20 ارب روپے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو وہ تحفہ دیا۔ تو حکومت کے جھکاؤ جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں ہے، عوام کی طرف نہیں ہے، حکومت کے جھکاؤ جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ اور آئل ریفائنریز کی کمپنی میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر آپ اوپن مارکیٹ کر دیں اور پورے پاکستان میں جو بھی پرائس کرنی ہے وہ کر دیں تو مناسب ہوگا۔ جی ادھر بھائی جان بات کیجیے، اب میں آؤں گا 1 منٹ آگے۔ جی اتنی یاداشت نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، سرکاری بابو کو کون لگاتا ہے؟ سندھ میں جو سرکاری بابو لگائے ہیں اس کو کون لگایا ہے؟ تو صرف سرکاری بابو کو مرید الزام ٹھہرانا، آپ ٹھہرا دیجئے۔ سرکاری بابو جو ہے نا وہ بھی یہ کہ تھوڑا سا آسان ہے ان کے اوپر، اصل میں تو ان کو سیاسی لیڈر لگاتے ہیں نا۔ کوئی وزیر جو ہے، سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ وزیر کی یا چیف منسٹر کی مرضی پہ تو نہیں لگتا، یا چیف منسٹر کے یا بھٹو صاحبان کی مرضی کے بغیر تو نہیں لگتا۔ تو ہم کیوں اہلکاروں کو کیوں مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم اصل میں مالکان کو کیوں الزام نہیں ٹھہرا رہے؟ حکومت کی رسپانسبلٹی تو پیپلز پارٹی کی ہے نا۔ تو اگر یہاں پہ کرپشن ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری کرپشن ان کی یہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی غلط آدمی کو نکالا جائے۔ جو آپ کا تیسرا سوال تھا کہ ٹھوس، مجھے تو یہ تنخواہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے IMF سے نیگوشیٹ کرنے سے روکتے تھے، لیکن ادھر بھی دیکھیں نا 7 تاریخ کو جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی وہ ڈار صاحب نے جا کے بڑھا دی تھی، اورنگزیب تو اس کے چیئرمین نہیں تھے۔ تو میں کسی کے اوپر الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا ہوں، اور یہ جو آپ پرسنل بات کروانا چاہ رہے ہیں کسی کے خلاف وہ نہیں کروں گا، لیکن آپ کی کوشش وجہ ہے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی نہیں، خریدیے، میں سمجھاتا ہوں، میں گزارش، دیکھیں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں حکومت کو اسی طرح مجبور کرتی ہیں یا بلیک میل کرتی ہیں جس طرح کے شوگر کی مینوفیکچررز حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں۔ بلیک میل نہیں کرتے، وہی ایک ہی تھالی سے سب کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب میں جواب دے دوں میں سیریسلی، ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے لیکن میں جواب دے دوں بھائی کا۔ دوسرا جو ہے کہ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ حکومت نے کہا ہوا ہے کہ 21 دن کا آپ کے پاس ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ جب 7 فروری کو پرائسز بڑھائی تھی تو 28 دن کا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنوری فروری میں انہوں نے مال لیا ہوا تھا اور انہوں نے زبردستی پرائس بڑھا دی۔ باقی فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی پرائس ہوتی ہے اس کو ایکسچینج ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس کی پرائس نکالتے ہیں، اس پہ کسٹم ڈیوٹی ایڈ کرتے ہیں، لیویز ایڈ کرتے ہیں، کلائمیٹ لیوی ایڈ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے IFEM کہ پورے پاکستان میں فریٹ ایکویلائزیشن چارجز ہوتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ وہ فریٹ ایکویلائزیشن چارجز کے اندر جو چوری ہوتی ہے،
کیونکہ وہ ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ 70% پیٹرول کراچی میں بیچ رہی ہے ایک کمپنی، لیکن دکھاتی ہے کہ میں 70% پیٹرول جو ہے وہ گلگت میں بیچ رہی ہوں. تو مطلب بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو پرائیویٹائز کر دیں تو اچھا ہے. جی بہن، پہلے بھی بہن سے. جی بس ٹھیک ہے بہن ابھی جی. دیکھیے میں جی دیکھیں دیکھیے جو دیکھیے میں آپ کے یہ دونوں دوستوں نے بھی کوشش کر لی ہے. میں ادھر نہیں جاؤں گا. دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں اگین جو میں نے بھائی کو جواب دیا تھا نا کہ اسحاق ڈار صاحب ہوئے یا اورنگزیب صاحب ہوئے، یہ وزیر اعظم کی مرضی پہ کام کرتے ہیں، یہ وزیر اعظم کی ثوابدید پہ کام کرتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاحب کو ان کا کام پسند نہیں ہے تو وزیر اعظم کو نکال سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ نہ اورنگزیب صاحب کی بات ہونی چاہیے نہ ڈار صاحب کی. یہ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے یہ فالٹی ہے، وہ یہ نہیں کر پا رہے. ریفارمز جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ایک فائنانس منسٹر نہیں کر سکتا. ریفارمز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے لیول سے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کے لیول کے ہوتے ہیں. اب ایک منٹ اب تم اچھا میں ایک منٹ میں ادھر آ رہا ہوں. میں ادھر جی ایک منٹ اب آپ جواب دیں. بات کیجئے، اردو یونیورسٹی کی بات کیجئے. آؤں گا جواب سوال بات کرنے دیں. ایک منٹ ابھی رک جاؤ ایک منٹ، میں جواب دے دیتا ہوں. جی دیکھیے جی دو باتیں جو ہماری بہن نے پوچھی ہیں. اب یہ مجھے اس بارے میں پتہ تھی، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات ہمیں بھی زیب دیتی ہے. لیکن یہ جو وائس چانسلر صاحب ہیں، ان کے خلاف خواتین کے اوپر خواتین کو ہراساں کرنے کے شکایات ہیں، 2 کیس آئے ہوئے ہیں. تو یہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں یا کسی تعلیمی اداروں میں، اور ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹی ہراس نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ الزام ہے، کوئی کورٹ میں پروو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اب بہن نے بات اٹھا دی. لیکن یہ سن لیں، میں آ جاؤں گا یار، صبر تو کر. اور یہ ہماری بہنوں نے اور ہمارے جو بھائی مجھ سے فیکلٹی والے ملے ہیں، بڑی شدت سے اور بڑی وثوق سے یہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں. میں نہیں رکھنا چاہ رہا تھا یہ پبلک میں، لیکن بہرحال جو دوسری بات ہوئی ہے کہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ فیڈرل اردو کالج جب تھی اس کا ایک پینشن فنڈ تھا. جب کالج کو یونیورسٹی بنایا گیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ فنڈ جو ہے وہ پینشن کا ان کو مل جانا چاہیے، کیونکہ اب یونیورسٹی کی ذمہ داری ہوئی ہے. وہ ٹرانسفر بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں ہوا تو یہ ان کے پاس ہے. میں آتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. بھائی دیکھو، پاکستان کے اندر کسی بھی گروہ کو چور نہیں بولنا چاہیے. نہ بزنس مین چور ہیں کراچی، نہ لاہور کے، نہ فیصل آباد کے، نہ گجرانوالہ کے، نہ ہمارے کسان ہیں، نہ ہمارے اساتذہ چور ہیں، نہ ہمارے اسٹوڈنٹس چور ہیں. اس قسم کی سیاست جو ہے جی اب یا مستی نگر الحمدللہ میری کمپنی کے اندر ہر سال جو ہے وہ تنخواہ ہے. اور مجھ سے نہیں پوچھو، یہ میرے ادھر کوئی امپلائیز بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھ لو کہ ہماری کمپنی میں نہ صرف ہر سال تنخواہ ملتی ہے، لیکن کبھی ایسا ایک دن نہیں ہوا پچھلے 26 سالوں میں یا 28 سالوں میں کہ تنخواہ جو ہے وہ پہلی کے بعد ملی ہو. اچھا کیا
عابد بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ تیری تو 6 مہینے میں بڑھتی ہے. کون یہ؟ ہاں جی. میرے بھائی میں نے جو بات ہے وہ آپ سنتے وہی نہیں, آپ بھی ان کے جیسے ہو گئے ایمان سے, ٹھیک ہے. میری تم لوگ کیا میں نے جو بات کی ہے کہ کسی بھی گروپ کو, کسی بھی گروہ کو چور بولنا کہ سارے بزنس مین چور ہیں, سارے کسان چور ہیں, سارے صحافی چور ہیں, سارے یہ چور ہیں, سارے سیاستدان چور ہیں, سارے یہ بری بات ہے. ظاہر ہے کہ بزنس مینوں میں بھی ایک آدھ کوئی گندا انڈا نکلے گا, سیاستدانوں میں بھی نکلے گا, صحافیوں میں تو اکثر گندے انڈے ہیں, لیکن بس بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا, خواتین. تھینک یو.